اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نوح آیات نمبر 1 تا 20۔ اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی و تشفی کہ تبلیغ دین ایک بہت مشکل اور صبر آزما کام ہے، تو دوسری طرف مشرکین مکہ کو انتباہ کہ جو لوگ اللہ کے رسول کی تکذیب کرتے ہیں وہ بہرحال خسارے میں رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب علیم۔ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان لوگوں پر ایک دردناک عذاب آ پہنچے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ سو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، بلا شبہ میں تمہارے لیے واضح طور سے خبردار کرنے والا پیغمبر ہوں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ اور تم سے کہتا ہوں کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو، اسی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی۔ ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک مہلت عطا کر دے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر اس میں ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہیں کی جا سکتی، کاش تمہیں اس کا علم ہو جاتا۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ بالآخر نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میں رات دن انہیں توحید کی دعوت دیتا رہا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ لیکن میری دعوت کا صرف یہی اثر ہوا کہ ان کی سرکشی بڑھتی ہی گئی۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ اور جب بھی میں نے انہیں تیری طرف رجوع کرنے کے لیے بلایا تاکہ تو انہیں بخش دے تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنے منہ کپڑے سے ڈھانک لیے اور بڑے تکبر سے کفر ہی پر اصرار کرتے رہے۔ ثم انی دعوتهم جہارا۔ پھر میں نے پکار پکار کر انہیں تیرا پیغام پہنچایا۔ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا۔ پھر میں نے انہیں اعلانیہ بھی سمجھایا اور علیحدگی میں انفرادی طور سے بھی۔ فقلت استغفروا ربکم انه كان غفارا۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا۔ وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اور تمہیں مال اور اولاد دے کر تمہاری مدد کرے گا، تمہیں بہت سے باغات عطا کر دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت و وقار کا بھی لحاظ نہیں کرتے؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔
اور تم اس حقیقت پر غور نہیں کرتے کہ اس نے کس طرح تمہیں مختلف مراحل سے گزار کر پیدا کیا ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر بنایا ہے؟ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور آسمان میں چاند کو روشن اور سورج کو چراغ بنایا ہے۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اللہ نے کس اہتمام سے تمہیں زمین ہی سے نباتات کی طرح پیدا کیا ہے۔ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور روز قیامت پھر اسی زمین سے تمہیں باہر نکالے گا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح ہموار بنا دیا تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں پر چل پھر سکو۔